دنیا میں بہت کچھ بے سبب بھی ہوتا ہے استاد، میں نے کہا، مثلاً محبت، جادو، ٹیلی پیتھی کی عقل کیا توضیح کرے گی؟ یہ بھی کچھ ایسی ہی بات تھی۔ یہ محبت کا کرشمہ تھا کہ تیرے دل میں وہ خیال آیا جو کسی اور کے دل میں نہیں آ سکتا تھا، اور یہ محبت وہ تھی جو سچ کی قوت رکھتی تھی۔ اس نے خیال کو حقیقت بنا دیا اور سچ کر دیا۔ اس وقت تم کچھ اور کہتے تو وہ سچ نہ ہوتا۔ میاں خوجی اور سکندر بادشاہ، غالب نے اچانک ہاتھ ملا کے کہا، میں اتنی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ تم دونوں ظالم سماج کی طرح دو محبت کرنے والوں کے درمیان حائل ہو۔ ایسے نہیں چلے گا، چلو ہٹو دونوں۔ یہ میری بہن ہے مرزا غالب کے چمچے، استاد ٹیڈی نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ یہ تھی تمہاری بہن، اب اس کے ہاتھ پیلے، سوری لال ہو چکے ہیں، اور اس کی رخصتی ہونے کے بعد یہ صرف محسن کی بیوی ہے اور تم سالے کتے زیادہ سے زیادہ، غالب نے کہا، کیونکہ تم نے سنا ہوگا کہ بہن کے گھر میں بھائی کتا، وہ رخصت ہو کے میرے گھر میں آئی ہے، ٹیڈی نے کہا۔ تم بھونکتے ہو، یہ اب محسن اور شہلا کا گھر ہوگا، غالب نے کہا۔ رخصت تم کو ہونا پڑے گا ورنہ اسے دوبارہ رخصت کرنا ہوگا کہیں اور۔ ارے لڑتے کیوں ہو بھائیوں؟ محسن بولا، یہ ہم سب کا گھر ہے، ہم میں سے نہ کوئی رخصت ہوگا نہ کسی کو رخصت کرے گا۔ شہلا اپنے میکے میں بھی ہے اور سسرال میں بھی، اس گھر کا ڈبل رول ہے۔ ڈبل رول ہے تو ٹھیک ہے۔ غالب بیٹھ گیا۔ اب یہ بتاؤ کہ ایسا کیوں ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا؟ ڈیڈی کی آخری خواہش یہی تھی، محسن بولا۔ انہوں نے فوزیہ سے کہا تھا کہ اس نیک کام میں دیر مت کرنا، میرے سوئم چہلم کا انتظار ہرگز نہ کرنا۔ میں نے محسن کے آخری وقت میں قریب نہ ہونے کا قصور معاف کر دیا، صرف اس شرط پر کہ وہ میری اس وصیت پر عمل کرنے میں بالکل دیر نہ کرے۔ اس کو سمجھا دینا کہ میں اسے بالکل روتا دیکھنا نہیں چاہتا۔ اگر اسے میرا ذرا بھی خیال ہے کہ میری روح کو تکلیف نہ ہو تو وہ اس طرح شہلا سے شادی کرے جیسے میں اپنی زندگی میں کرتا۔ فوزیہ نے سب مجھے بتا دیا، پھر میں مجبور ہو گیا۔ جس دن میں پہنچا اس دن ان کا سوئم تھا، اگلے دن ہماری شادی ہو گئی۔ میں سادگی سے نکاح چاہتا تھا لیکن فوزیہ نے کہا کہ ابا کی آخری خواہش کچھ تو پوری ہو۔ اس نے ہی شہلا کو مہندی لگانے پر مجبور کیا اور دلہن بنایا۔ ہم سب چپ چاپ بیٹھے رہے۔ چشمے تصور سے میں نے اس گھر کو دیکھا جس میں نوحہ ماتم ختم بھی نہ ہوا تھا کہ نغمہ شادی گونجنے لگا۔ دنیا نے کیا سمجھا ہوگا اور کیا کہا ہوگا، لیکن پھر میرے تصور میں انکل شیروانی کا مسکراتا ہوا چہرہ آیا۔ تم تو جانتے ہو سکندر کہ دنیا کیا دیکھتی ہے اور کیا سمجھتی ہے۔ اصل بات وہ سچ ہے جسے ہمارا دل یا ہمارا ضمیر قبول کرتا ہے۔ یہ دنیا کی خوشی کا معاملہ نہیں تھا، میری، محسن اور شہلا کی اور ہم سب کی خوشی کا سوال تھا۔ کیا تم خوش نہیں ہو اس وقت سکندر؟ چلو اب تم دونوں ہاتھ منہ دھو کے یا نہا کے تازہ ہو جاؤ، بڑے لمبے سفر سے آئے ہو اور تھکے ہوئے ہو، استاد ٹیڈی نے کہا۔ ہم تو لنچ یا ناشتے سے ابھی ابھی فارغ ہوئے ہیں، تمہارے ساتھ پھر شریک ہوں گے، پھر تم آرام کرنا، مفصل باتیں ہوتی رہیں گی۔ میں نے ٹیڈی کی اطاعت کی جو شہلا کو باہر لے جا چکا تھا۔ مجھے تیری شکل دیکھ کر ہول آ رہا ہے، محسن نے کہا، تو بالکل مجنوں لگ رہا ہے۔ 2 دن کے فراق نے یہ حال کر دیا تیرا؟ معلوم نہیں یہ 2 دن کی بات ہو گئی کہ 2 برسوں کی، میں نے کہا۔ کیا تو اس سے ملا نہیں؟ محسن نے کہا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے اس کے اور نازو کے بارے میں معلوم تو ہو گیا تھا، ملنے کی فرصت ابھی تک نہیں ملی۔ میرا خیال ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی، محسن نے کہا۔ عالم تمام حلقہ دام خیال ہے، میں نے خلا میں دیکھتے ہوئے کہا۔ حقیقت کسی خیال سے نہیں بدلتی، اس سے ملوں گا تو پتہ چلے گا کہ وہ کہاں ہے۔ نازو یہ تو جانتی ہے کہ وہ کون ہے اور کہاں ہے، شاید رابعہ تجھے دیکھے گی تو خود کو پہچان جائے گی، محسن نے کہا۔ اس کی شناخت تجھ سے تھی اور کوئی بھی اس کی ذات کے خلا کو پر نہیں کر سکتا، چنانچہ وہ خود کو نامکمل محسوس کرتی ہے اور ادھوری ہے۔ محسن کا خیال بہت حقیقت پسندانہ ہے، غالب نے کہا۔ اس قسم کے نفسیاتی کیس میں شاک ٹریٹمنٹ کی کامیابی کے امکانات روشن ہوتے ہیں۔ ایک صدمہ ذہن پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے، دوسرا خوشگوار صدمہ مثبت اثرات کا حامل ہو تو ذہنی توازن پھر قائم ہو جاتا ہے۔ میں کوئی ماہر نفسیات تو نہیں ہوں، لیکن رابعہ کے معاملے میں بہت پر امید ہوں کہ اسے واپس لایا جا سکتا ہے، بس اس کے لیے سخت محنت کرنی ہوگی، اور یہ ہو سکتا ہے کہ پہلا حربہ کارگر نہ ہو۔ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اسے ماضی کی کسی خوشگوار یاد کی تصویر دکھا دو، مثلاً اسے وہاں لے جاؤ
जहाँ। मैं समझ गया मिर्जा जी, और अब मैं पहले से ज्यादा पुरुमीद हूँ। शहला गुस्लखाने से निकल आई थी और उसने लिबास भी बदल लिया था। मुझे थोड़ा सा रुंज हुआ कि हम सब उस खुशी में पूरी तरह शरीक ना हो सके, और शहला की शादी जिस धूमधाम से होनी थी वो अंकल शेरवानी के लिए भी हसरत ही रही। मोहसिन की माँ फौजिया और हम सब के लिए भी हसरत रही, और शायद खुद शहला के लिए भी। भला कौन लड़की नहीं चाहती कि उसकी शादी रवायती तरीके पर पूरे इंतजाम और एहतमाम के साथ हो, जिसमें ढोलक बजे, मेहंदी के गीत गाए जाएं, घर सजे और चिरागा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग शरीक हों, तोहफे, तहाइफ, दुआएं और मुबारकबाद मिले और दावतों के सिलसिले हों। फिर शहला की सारी जिंदगी ही एक अलमिया थी। तकदीर ने जितना उसे दिया था उससे ज्यादा छीन लिया था। मेरा दिल खौफ से बैठने लगा। बेख्तियार मेरे दिल से दुआ निकली कि खुदावंद अब तो इस लड़की को वो सब खुशियां बख्श दे जिनसे वो अब तक महरूम रही है। अगर उसको आइंदा जिंदगी में मोहब्बत की रफाकत और चाहत के एतमाद की मुसरत हासिल रही तो इसकी सब महरूमियों की तलाफी हो जाएगी। बैंड बाजे और धूमधाम से होने वाली शादी की मुसरत तो वक्ती होती है। अगर उसके बाद खुशियों के ख्वाब झूठे साबित हों तो दामन में पछतावे के सिवा क्या रह जाता है जो तमाम उम्र साथ चलते हैं। इससे वो शादी लाख दर्जा बेहतर है जो खामोशी से हो जाए मगर मुस्तकबिल की लाजवाल और लामहदूद खुशियों की जमानत का तोहफा दे जाए। ये दूसरे कमरे में कौन साहब तशरीफ फरमा है? मोहसिन की आवाज ने मुझे चौंका दिया। वो तौलिया कंधे पर डालकर गुस्लखाने तक जाने के लिए उठा था कि उसकी नजर ने साधु राम को देख लिया। अपने मेहमान हैं और अभी कुछ दिन रहेंगे, मैंने कहा। तू नहा धो ले, फिर तारुफ भी हो जाएगा। नहाने धोने के बाद उस्ताद टेडी ने अपनी छोटी बहन को जबरदस्ती डांट डपट के सुला दिया। उसने शहला के आते ही तमाम बरादराना हकूक अपने नाम महफूज कराए थे और इस अजारा दरी को कायम रखने पर मुसर था। मैंने यही सलूक मोहसिन के साथ करना चाहा मगर वो शहला की तरह फर्मा बरदार और शरीफ नहीं था। उसने नहायत सरकशी का मुजाहरा करते हुए सोने से इनकार कर दिया। मैं कौन सा लंबा सफर करके आया हूँ, वो बोला। सुबह वैगन में बैठे थे और वो एयर कंडीशन कोच थी। मैं बिल्कुल थका हुआ नहीं हूँ और अगर तुम लोगों ने मेरी गैर मौजूदगी में पेश आने वाले वाकयात ना बताए तो मुझे रात को भी नींद नहीं आएगी। अच्छा तो चलो उधर दूसरे कमरे में, उस्ताद टेडी ने हुक्म दिया। यहाँ मेरी बहन सो रही है। साले ये थानेदारी नहीं चलेगी, मोहसिन ने गुर्रा के कहा। सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, टेडी ने आस्तीन चढ़ा के कहा। कैसे नहीं चलेगी थानेदारी? मैं मोहसिन को दूसरे कमरे में ले गया। वहाँ अपनी दास्ताने मुहिम जोई का कुछ हिस्सा मैंने सुनाया और कुछ मिर्जा गालिब ने। नेक मोहम्मद और मोहसिन दम बखूद सुनते रहे। साईं पापड़ वाले और कर्मा वाले के ग्रोह का एक रुकन उनके सामने था और इस तफसीली तारुफ के बाद वो समझ चुके थे कि साधु राम को शर्फे मेहमानी बख्शने का मकसद क्या हो सकता है। गालिब ने वो सूटकेस खोल के रखा जिसमें माले गनीमत था। उसमें अब भी तकरीबन 40,000 की पाकिस्तानी करेंसी थी। शुमार करने पर इंडियन करेंसी की मालियत 70,000 रुपए बनी। सोने का तखमीना उस्ताद टेडी ने उससे निस्फ लगाया। ये सब तो हाथ का मैल है हमारे लिए, मोहसिन ने कहा। हमारे उस्ताद टेडी भी एक कारून का खजाना रखते हैं। इंडियन करेंसी किसी मरहले में हमारे काम आ सकती है, मैंने कहा। लेकिन सबसे नायाब चीज ये टाइम बम है, इसमें क्या शक है? पहला तो साधु महाराज के नीचे रखेंगे, मोहसिन बोला। साधु महाराज इतने कीमती नहीं हैं। मैंने उसे डांटा कि उन पर एक टाइम बम जाया किया जाए। उन्हें वैसे ही जाया कर देंगे, एक पत्थर काफी होगा। ये बता, तुझे टाइम बम सेट करना आता है? मैं इसका अमली मुजाहिरा भी कर सकता था। मोहसिन ने साधु राम पर हसरत की निगाह डाली। आखिर बीएससी पास हूँ और सिविल डिफेंस के 2 कोर्स कर चुका हूँ, एक आम कोर्स, दूसरा बम डिस्पोजल कोर्स। मैं तो अब अपने अखबार के दफ्तर जाता हूँ दोस्तों, गालिब ने उठकर कहा। सुबह मुलाकात होगी। मैं भी राबिया को देखने जाऊंगा, मैंने कहा। नेक मोहम्मद को साथ ले जाऊं या तुम्हारे साथ चलूं? मेरे साथ चलो, गालिब ने कहा। रिक्शा के पैसे बच जाएंगे। अब एक गाड़ी फिर नागुज़ेर हो गई है, मैंने कहा। और मौजूदा हालात में अगर 2 घर हों और 2 गाड़ियां तो मजीद बेहतर। इतनी फजूल खर्ची का जवाज पेश कीजिए, मोहसिन ने कहा। जवाज दूसरे कमरे में ख्वाबीदा है और आप अपने साथ लाए हैं।
میں نے کہا نئے دلہا دلہن کو تو کچھ عرصہ مار دھاڑ اور کشت و خون کرنے والوں کی صحبت سے دور کہیں ہنی مون منانا چاہیے، ایسی کی تیسی ہنی مون کی۔ محسن نے کہا کیا کہا؟ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ تیرا تو باپ، میرا مطلب ہے میں دیکھتا ہوں کہ کیسے نہیں جاتا تو ہنی مون پر۔ نیک محمد کل ایک چھوٹا سا گھر تلاش کرو جو یہاں سے 5 میل دور ہو، اسے دلہا دلہن کی ضروریات کے مطابق آراستہ کرو، ان کے لیے دروازے پر ایک کار کھڑی کرو، بلکہ کار یہاں لے آؤ، ہم انہیں باندھ کر لے جائیں گے اور وہاں ڈال آئیں گے۔ دوسری گاڑی کا انتظام میں کروں گا جو ہمارے کام آئے گی۔ جو حکم سکندر بادشاہ، استاد ٹیڈی نے خوش ہو کے کہا۔ یار یہ کیا پاگل پن ہے، ہمیں یہیں رہنے دو۔ محسن نے بے بسی سے کہا یہ ناممکن ہے۔ میں نے کہا تم دونوں کا گھر الگ ہوگا، اس گھر کا ہمارے کاروبار زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ہم شہلا کو ان تمام معاملات سے الگ رکھنا چاہتے ہیں جو ہمارے لیے خطرات کا باعث ہیں۔ یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، اور اس کے علاوہ ہم سب کے لیے وہ گھر بھی ایک گوشہ عافیت ہوگا، وہاں کوئی بھی پناہ لے سکے گا۔ یوں سمجھ لے کہ یہ سٹینڈ بائی قسم کا انتظام ہے، ایک گاڑی نہ رہی تو دوسری ہوگی، یہ گھر نہ ہوا تو دوسرا ہوگا۔ تاہم جب تک ممکن ہوا ہم اس دوسرے گھر کو ٹاپ سیکرٹ رکھیں گے۔ ممکن ہے مجھے رابعہ کو وہاں لے جانا پڑے اور اسے شہلا کی تیمارداری کی ضرورت ہو، اور جناب اس کے بعد سال بھر کے اندر اندر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ معاملہ الٹ جائے، یعنی شہلا کو رابعہ کی تیمارداری کی ضرورت پڑے۔ بڑی دور کی کوڑی لائے جناب، لیکن اب میں کیا کروں، شرم سے لال ہو جاؤں، شہلا ہوتی تو یہی کرتی۔ محسن ہنسا۔ میاں جب شادی کی ہے تو اور بھی سب کچھ ہوگا، غالب نے کہا، جو ہم سب کو بھگتنا پڑے گا۔ کوئی چاچا کے منصب پر فائز ہوگا تو کوئی ماما بنے گا، مرزا غالب پھر ماما غالب کہلائیں۔ تم کہاں سے بن بیٹھے ماما؟ ٹیڈی نے پھر اعلان جنگ کر دیا۔ ماما صرف میں ہوں، ٹیڈی ماما۔ ٹیڈی ماما، غالب نے اس کی نقل اتاری۔ شکل دیکھی ہے اپنی میاں فوجی، ہر وقت کی دھونس نہیں چلے گی، قسم مولا علی کی، دھونس بھی چلے گی اور دھاندلی بھی۔ ٹیڈی نے میز پر مکہ مارا۔ ماما بن کے تو دیکھے کوئی۔ لا حول ولا قوت۔ محسن کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا۔ سوت نہ کپاس جو لاہے سے لٹھم لٹھا۔ میں مرزا غالب کو فوراً ساتھ لے گیا، ورنہ مامے چاچے کی بے سبب جنگ عظیم چلتی رہتی۔ وہ مجھے لفٹن روڈ کی ایک کوٹھی میں لے گیا جس کے دروازے پر بہت خطرناک عزائم رکھنے والا کتا بیٹھا ہوا تھا۔ میرے قدم رک گئے، بالکل بے ضرر اور پالتو قسم کا جانور ہے۔ غالب نے مجھے یقین دلایا، اور میں کوئی اجنبی ہوں؟ لیکن میں تو اجنبی ہوں، میں نے کہا۔ اس کے علاوہ یہ تو کتے کے موڈ کی بات ہے کہ دوست کو کاٹنا ہے یا دشمن کو۔ چلو میں آگے چلتا ہوں۔ کیا نام ہے اس کا؟ لا حول ولا قوت۔ مرزا غالب نے کہا۔ ہیلو ٹائیگر، ڈبو، اور بتاؤ یار کیا نام ہوتے ہیں کتے کے؟ کتے کو کسی بھی نام سے پکارو وہ کتا ہی رہے گا، میں نے کسی فلسفی کی طرح کہا۔ اسی وقت کتے نے غرانا شروع کیا اور پھر باقاعدہ بھونکنے لگا۔ بظاہر وہ مرزا غالب ہی سے زیادہ خفا لگتا تھا۔ اندر سے کسی نے اسے ڈانٹا۔ وہ کتا کولبیل بھی تھا جس نے ہماری آمد سے اہل خانہ کو مطلع کر دیا۔ اس کے خاموش ہو جانے کے بعد غالب نے بڑی فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ پیش قدمی کی۔ برآمدے میں 12 سال کا ایک گول مٹول لڑکا کھڑا ہوا تھا۔ آپ بھی موش سے ڈرتے ہیں انکل؟ وہ بولا۔ موش یعنی چوہے سے؟ غالب نے کہا۔ لا حول ولا قوت، اللہ کے سوا ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ مگر موش کے بھونکنے پر آپ رک گئے تھے، لڑکے نے کہا۔ موش، اس کا نام موش ہے، سنا تم نے سکندر؟ غالب نے کہا اور السیشن نسل کے گدھے کے برابر کتے کو دیکھا۔ خیر چھوڑو موش کو، تم اس کا نام فیل بھی رکھ دو تو کیا، جا کے ابو سے کہو انکل غالب آئے ہیں، وہ تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ لڑکا بولا۔ وہ ڈرائنگ روم میں آپ کے منتظر ہیں، جائیے۔ ڈرائنگ روم میں جس شخص نے ہمارا استقبال کیا وہ عمر میں غالب سے بہت زیادہ تھا۔ اس کے سر کے بال گھنے مگر بالکل سفید تھے، سرخ و سفید چہرے اور دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ مجموعی طور پر اس کی شخصیت کا تاثر بہت خوشگوار محسوس ہوتا تھا۔ اس نے بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ یہ غالباً سکندر بخت ہیں، وہ بولا، تمہارے دوست۔ آپ آدمی کو پہچاننے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتے ہیں، میں نے کہا۔ صورت دیکھ کر نام بتا سکتے ہیں؟ یہ ڈاکٹر لطیف ہیں، مشہور ماہر نفسیات، نیورو فزیشن۔ غالب نے کہا۔
ان کی ڈگریوں میں اے سے زیڈ تک تمام حروف آتے ہیں مگر ترتیب مجھے یاد نہیں، تم پوچھ لینا، میں تو چلتا ہوں۔ اتنی جلدی کیا ہے لڑکے؟ ایک معمر خاتون نے دروازے پر نمودار ہو کے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ آنٹی کئی دن سے بھاگا ہوا ہوں ڈیوٹی سے، غالب نے معصوم صورت بنا کے کہا۔ بہت مار پڑے گی اگر آج بھی دیر سے پہنچا۔ وہ خدا حافظ کہہ کے بھاگ گیا۔ میں نے خاتون کو کھڑے ہو کر آداب کیا۔ 45-50 کی عورت تھی جس نے بڑے سلیقے سے ساڑی باندھ رکھی تھی۔ اس کی صورت کے نقوش اب بھی اتنے دلکش تھے کہ اس کی جوانی کے حسن بے مثال کا صرف تصور کیا جا سکتا تھا۔ بیٹھو بیٹا، تم سکندر ہی ہو نا؟ وہ بولی۔ میں پھر چونکا۔ قاضی کے گھر کے چوہے بھی سیانے، یہ اس کی مثال تھی۔ آپ نے اتنا صحیح اندازہ کیسے لگایا؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ تم ایسے ہی ہو سکتے تھے۔ وہ مسکرائی۔ بس میرے ذہن میں تم کو دیکھ کر خیال آیا کہ تم اور کوئی نہیں ہو سکتے، اور پھر تم آئے بھی تو غالب کے ساتھ تھے۔ چائے پیو گے یا کافی؟ کافی بڑے شوق سے پیوں گا، میں نے کہا۔ ان کے شفیق رویے نے اجنبیت کا احساس یوں ختم کر دیا تھا کہ چند منٹ میں یہ گھر مجھے اپنا گھر محسوس ہونے لگا تھا، جیسے یہاں میں پہلی بار نہیں آیا بلکہ بچپن سے آتا رہا ہوں۔ اس احساس نے مجھے بڑی تسکین دی۔ رابعہ کو ایسے ہی گھر کے ماحول اور ایسے ہی لوگوں کی توجہ کی ضرورت تھی۔ جو بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی وہ غالب کے ساتھ ان کا رویہ تھا۔ غالب نے تو ڈاکٹر کو اپنا دوست کہا تھا مگر عمر کے اتنے فرق کے ساتھ وہ دوست نہیں ہو سکتے تھے۔ معاف کیجیے گا ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا۔ میرا خیال تھا کہ آپ غالب کے دوست ہوں گے۔ اب شک کیوں ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر لطیف نے مسکرا کے کہا۔ بھئی اس کا باپ تو کالج کے زمانے میں میرا دوست بنا تھا۔ اس وقت ملا تھا جب ہم دونوں کو دنیا میں آئے ہوئے تقریباً 20 سال ہو گئے تھے، مگر یہ لڑکا تو پیدائش کے روز اول سے میرا دوست ہے۔ غالب نے مجھے کبھی اپنے والد کے بارے میں نہیں بتایا۔ میں نے حفظ سے اعتراف کیا۔ ہاں، وہ عموماً کسی کو نہیں بتاتا، ڈاکٹر لطیف نے کہا۔ وہ ایک ماہر سرجن تھا، وہ بیٹے کو بھی ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا۔ اس مسئلے پر اکثر میرے اور اس کے درمیان لڑائی ہو جاتی تھی۔ میں کہتا تھا کہ زبردستی کسی کی شخصیت کو مت بگاڑو، اسے اپنی زندگی پر اتنا اختیار تو دو کہ وہ اپنے افتاد طبع اور رجحان کے مطابق کچھ کر سکے۔ اکتسابی علم اور فطری صلاحیت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ غالب کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکتا تھا، اس کے دماغ میں زبردستی MBBS کی ڈگری ٹھونسنا مشکل تھا۔ وہ فنکار قسم کا آدمی تھا، تخلیقی ذہن رکھنے والا اور بے حد عملی آدمی۔ چنانچہ تم دیکھو نا کہ وہ کیا بنا۔ اس کی قوت ارادی اتنی مضبوط تھی کہ وہ گھر سے نکل گیا۔ ایک ہی لڑکا تھا ماں باپ کا، ماں باپ نے اسے اپنی انا اور اپنی ضد پر قربان کر دیا۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہی رہتا ہے، اور والدین کی دلیل ایک ہی ہوتی ہے کہ ہم تمہارا برا تو نہیں چاہتے، مگر ان کی اچھائی بالآخر برائی بنتی ہے۔ غالب لوٹ کر گھر نہیں گیا، وہ دونوں ایک حادثے میں مارے گئے۔ میاں بیوی فورن میں ہونے والی کوئی عالمی ادارہ صحت کی کانفرنس اٹینڈ کر رہے تھے کہ جہاز گر گیا۔ غالب کو یقیناً پتہ چلا ہوگا مگر وہ پھر بھی نہیں آیا۔ غالباً اپنے احساس جرم اور پشیمانی کے ساتھ وہ آ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کا گھر ابھی تک مکفل پڑا ہوا ہے، 10 سال ہو گئے۔ معلوم نہیں اس کا کیا ہوگا۔ اچھی خاصی 8-10 لاکھ کی کوٹھی ہے اور سامان بھی ہے مگر اسے کوئی سروکار نہیں۔ دوسرا بھائی ہوتا یا کوئی بہن ہوتی تو اسے مل جاتا۔ اب لاکھوں کی جائیداد غارت ہو رہی ہے۔ آپ نے کبھی غالب کو سمجھایا نہیں؟ میں نے خلا میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے؟ میرے کانوں میں مرزا غالب کی آواز آئی۔ آج تم نے جانا سکندر کہ میں کون ہوں، میں کیا تھا۔ میں کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہیں ہوں، مگر میں غالب ہوں۔ ایک بار سمجھانا چاہا تھا، وہ غائب ہو گیا۔ دوبارہ بڑی مشکل سے ہاتھ آیا اور یہ شرط پر یہاں آنے لگا کہ اس کے والدین اور اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد کے مسئلے پر بات بالکل نہیں ہوگی۔ میرے پاس کوئی قانونی اختیارات نہیں، ایک وارث کی موجودگی میں کوئی بھی فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں، اور وارث کچھ نہیں کرتا۔ ارے بھائی، اگر تم کو یہ سب نہیں چاہیے تو کسی کو دے دو، بیچ کر رقم کسی رفاہی ادارے کو دے دو، ریڈ کراس کو یا بلڈ بینک والوں کو۔ کوئی وارڈ بنوا دو کسی ہسپتال میں، ٹرسٹ بنا دو غریبوں کے علاج کے لیے، مگر وہ کچھ بھی تو نہیں کرتا۔ خیر چھوڑو، کبھی موقع ملے تو خود ہی بات کر کے دیکھنا، شاید وہ تمہاری مان لے۔ تم رابعہ کو دیکھنا چاہو گے پہلے، مگر میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، مجھے غالب نے سب بتا دیا ہے۔
کیا بتا دیا ہے؟ میں نے سنبھل کر کہا۔ اسی وقت ڈاکٹر لطیف کی بیوی ٹرے لے کر اندر آ گئی تھی۔ وہ سب جو ضروری تھا، ڈاکٹر لطیف نے کہا۔ میرے نقطۂ نظر سے مجھے تمہارا انتظار تھا کیونکہ تم میری مدد کر سکتے ہو۔ رابعہ کے سلسلے میں نے کہا، وہ اب کیسی ہے؟ ویسے تو ٹھیک ہے، جسمانی طور پر بالکل صحت مند ہے، ڈاکٹر لطیف نے بتایا۔ وقت پر سوتی ہے، کھاتی پیتی ہے۔ ایک عام آدمی اسے دیکھ کر غلط رائے نہیں قائم کرے گا۔ اگر اسے کسی سے ملوایا جائے گا تو وہ بڑی شائستگی سے ملے گی۔ تعارف کروایا جائے گا تو کہے گی آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ پھر جب بیٹھ جائے گی، سوال کیا جائے گا تو صحیح جواب دے گی۔ اٹھنے کو کہا جائے گا تو اٹھ جائے گی، بیٹھنے کو کہو تو بیٹھ جائے گی۔ اس سے کہو کہ چائے پی لو تو چائے پی لے گی، منع کرو کہ چائے مت پیو، شربت پیو تو چائے کا کپ رکھ دے گی اور شربت کا گلاس اٹھا لے گی۔ اس نے خود کو مکمل طور پر پیچھے ہٹا لیا ہے، وِدڈرا کر لیا ہے۔ مطلب یہ کہ ذہنی طور پر اس نے خود کو میرے حوالے کر دیا ہے تو میری اطاعت کرے گی۔ میری بیوی کے سامنے ہوگی تو اس کے تابع ہوگی، بالکل ایسے جیسے عامل اور معمول کا رشتہ ہوتا ہے۔ خود معمول کی نہ کوئی سوچ ہوتی ہے اور نہ قوت ارادی۔ اس کی اپنی شخصیت بالکل صفر ہو گئی ہے، اس نے مدافعت یکسر ختم کر دی ہے۔ تم بھی اس سے کہو گے کہ رابعہ آگے بڑھو اور اس کھڑکی سے نیچے کود جاؤ تو وہ غالباً کود جائے گی۔ اپنے تمام ذہنی فیصلے وہ خود نہیں کر رہی ہے، تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ جی، مگر ایسا کیوں ہوا؟ میں نے مایوسی کے گھپ اندھیرے میں امید کی ایک کرن تلاش کرنے کی جدوجہد کی۔ اسباب، ان کا صحیح تعین مشکل ہے، ڈاکٹر لطیف نے کہا۔ بہت سے عوامل تھے، اس کی نجی زندگی کے حادثات، کچھ جذباتی صدمات، شدید اعصابی دباؤ، مسلسل دباؤ، مگر اس کے علاوہ نروس بریک ڈاؤن میں کچھ اذیت، جسمانی اذیت۔ میری تشخیص کے مطابق اس کے ذہن کو بریک اپ کرنے کے لیے کچھ دوائیں استعمال ہوئی ہیں۔ ایسی بہت سی دوائیں ہیں، ان کا اثر وقتی ہوتا ہے مگر اس کیس میں ابھی تک باقی ہے۔ اور کب تک باقی رہے گا ڈاکٹر صاحب؟ کیا ایسی دوائیں نہیں ہیں جو ان کا اثر زائل کر سکیں؟ میں نے کہا، میں محض تحلیل نفسی نہیں کر رہا ہوں، یعنی صرف نفسیات کے اصولوں کے مطابق علاج نہیں کر رہا ہوں، ڈاکٹر لطیف نے کہا۔ میں اسے دوائیں بھی استعمال کروا رہا ہوں اور مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ ان کی پروگرس بہت حوصلہ افزا ہے، ویری پازیٹیو۔ کیا اس کے سامنے آپ نے کبھی میرا نام لیا؟ میں نے کہا، ہاں، لیکن اس کا رسپانس بہت مبہم رہا، ڈاکٹر لطیف نے کہا۔ وہ کچھ کنفیوز ہو گئی۔ ویسے تو اسے بھی ایک رد عمل ہی سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ کسی اور کے نام پر وہ سوچ میں نہیں پڑتی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ خود کو کچھ یاد دلانا چاہتی ہے مگر اس میں ناکام ہے۔ وہ لاشعور کے بند دروازوں کے پیچھے سے دستک سنتی ہے مگر اس کا شعور خوابدہ ہے، وہ دستک کو پہچاننے سے قاصر ہے۔ نام کے ساتھ میموری کی ایسوسیشن ضرور ہے، صورت کے ساتھ یہ وابستگی زیادہ شدید رد عمل پیدا کر سکتی ہے۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، تم اوپر جاؤ، سیدھے ہاتھ پر دوسرا بیڈ روم ہے، اس نے زینے کی طرف اشارہ کیا۔ میں اسی جگہ انتظار کرتا ہوں۔ میں دھڑکتے دل کو سنبھال کے اٹھا، بے یقینی کہ اس عذاب سے میں پہلے کبھی نہ گزرا تھا۔ پہلے کبھی میں نے یہ نہ سوچا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے جب رابعہ بھی مجھے نہ پہچانے گی، پہچاننا چاہے گی مگر نہ پہچان پائے گی، اور ان سب کی طرح ہوگی جو جانتے ہیں کہ میں مجرم نہیں اور چاہتے ہیں کہ میری مدد کریں لیکن مدد نہیں کر پاتے۔ زینے پر اٹھنے والے ہر قدم کے ساتھ میں نے ایک دعا مانگی اور اس وقت کے خوف سے مغلوب ہوتا گیا جب میری ترسی ہوئی پیاسی نگاہیں اس کے دیدار کی دولت سے روشنی پائیں گی۔ اس وقت رابعہ کی آنکھوں میں کیا ہوگا؟ اقرار شناسائی یا بے التفات اجنبیت؟ کوئے یار سے سوئے دار تک وسوسوں اور اندیشوں کے کانٹے بچھے ہوئے تھے مگر میں امنگوں اور امیدوں کے پھولوں کی خوشبو کے ساتھ چلتا گیا۔ بند دروازے پر ایک بار پھر میرے قدم رکے۔ ٹھہرنے دے مجھے، اے نا امیدی، کیا قیامت ہے کہ دامانے خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے۔ دستک دیے بغیر میں نے ہینڈل گھمایا اور دروازہ تھوڑا سا کھلا۔ میں نے اندر قدم رکھتے ہی دروازہ بند کیا اور میری نظر نے اسے دیکھا۔ وہ کھڑکی سے باہر خلا میں نہ جانے کیا دیکھ رہی تھی۔ آہٹ پر وہ پلٹی اور اس کی نگاہ مجھ پر ٹھہر گئی۔ میں ٹھہر گیا، میرے ساتھ میرے دل کی دھڑکن ٹھہر گئی، وقت ٹھہر گیا مگر ہر انتظار کا لمحہ امیدوں کو شکست دے رہا تھا۔ وہ پیکرے رانائی کسی سنگے مرمر سے تراشے ہوئے مجسمے کی طرح کھڑی لاشعور کے بند دروازوں کی دستک سن رہی تھی مگر وہ بے بس تھی۔
میرے نام کے بعد میری صورت سے شناسائی کا احساس بھی اس کے خوابیدہ شعور کو جگانے میں ناکام رہا تھا۔ رابعہ، میں نے سخت جدوجہد سے اپنے لہجے کو پرسکون رکھا۔ تم رابعہ ہی ہو نا؟ میں؟ ہاں رابعہ ہی ہوں، اس نے کھوکھلے لہجے میں کسی یقین کے بغیر کہا۔ کس نے بتایا ہے تمہیں کہ تم رابعہ ہو؟ میں نے کہا۔ معلوم نہیں، مگر سب کہتے ہیں کہ میں رابعہ ہوں، وہ سوچتے ہوئے بولی۔ میں سکندر ہوں، سکندر بخت، میں نے کہا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ رہا اور اس کی آنکھیں ویران رہیں۔ پھر اس نے آہستہ سے اقرار میں سر ہلایا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ اسے مجھ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اگر میں خود کو سکندر بخت کہتا ہوں تو ٹھیک ہے۔ کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا رابعہ؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، الجھن کے آثار اس کی آنکھوں میں نظر آتے تھے۔ میں نے آپ کو پہلے دیکھا ہے کہیں؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں رابعہ، میں نے جذباتی لہجے میں کہا۔ یاد کرو ہم کیا چاہتے تھے، ہم اپنا گھر بنانا چاہتے تھے، میں اور تم۔ محسن اور شہلا نے تو شادی کر لی ہے، وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی۔ رابعہ نے پھر آہستہ سے اقرار میں سر ہلایا اور مان لیا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ اسے تسلیم کرتی ہے۔ دیکھو رابعہ، کیا تمہیں یاد نہیں کہ تم اور نازو کہاں گئی تھی؟ تم کو میں نے گامے ماچی کے پاس بھیجا تھا، میں نے کہا۔ نازو اور گاما ماچی کون ہیں؟ وہ بولی۔ گاما ماچی تو مارا گیا، وہ چودھری دلاور کا ایجنٹ تھا۔ میں نے مختلف ناموں سے اس کے ذہن کو جھنجھوڑنا جاری رکھا۔ اور تم کو اچھی طرح معلوم ہے کہ چودھری دلاور کون ہے؟ ہاں، یہ نام میں نے سنا ہے، وہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے۔ رابعہ کے لہجے میں پہلی بار تھوڑا سا یقین اترا۔ ہاں رابعہ، وہ ہمارا دشمن تھا، میں نے کہا۔ اس کی دشمنی کے باعث میرے والد مارے گئے تھے، وزیر خان، اور تمہاری والدہ کے انتقال کے بعد اس نے تمہارے گھر کو بم سے اڑا دیا تھا۔ ان کا جنازہ اٹھتے ہی کرب کے آثار رابعہ کی صورت پر عیاں ہوئے۔ اس کے دل کے ناسور کو چھیڑ کر میں احساس کو جگانے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ اور رابعہ اس چودھری دلاور کے ساتھ استاد پیڈرو نام کا بدماش تھا۔ میں نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ اس نے میر شرافت علی کو قتل کیا تھا اور اس قتل کے الزام میں مجھے گرفتار کروا دیا تھا۔ ان کا ایک ساتھی ڈی ایس پی سراج بھی ہے، وہ اب تک بہت سے لوگوں کو قتل کروا چکے ہیں۔ یاد ہے تمہارے پاس لال رنگ کی ایک فاکس ویگن تھی؟ ہاں، ایک لال رنگ کی فاکس ویگن تھی، کہاں گئی وہ؟ رابعہ کا لہجہ اب سپاٹ نہیں رہا تھا، وہ دکھی نظر آنے لگی تھی۔ اسی چودھری دلاور نے تمہاری فاکس ویگن کو دھماکے سے تباہ کر دیا تھا۔ وہ تم کو قتل کروانا چاہتا تھا، لیکن خدا نے تمہیں بچا لیا تھا، میں نے کہا۔ اس کا چہرہ پھر بلیک ہو گیا، اس ٹی وی کے اسکرین کی طرح جو بجلی جاتے ہی خالی رہ جائے۔ میں نے اسے اور بہت سے واقعات یاد دلائے، بہت سے نام لیے، مگر وہ اسی طرح کھڑی رہی۔ ایک وقت میں اس کا ذہن جس حد تک اپنے ماضی کی طرف پیش قدمی کر سکتا تھا کر چکا تھا۔ وہ اب مجھے زیادہ دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہی تھی، مگر میری باتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تاہم میری ملاقات رائے گاہ نہیں گئی تھی۔ اسے چودھری دلاور کا نام یاد آنے لگا تھا اور اسے اپنی فاکس ویگن یاد آ گئی تھی۔ اب ضروری تھا کہ میں اسے پرانی یادوں کے روبرو کروں، اسے جانے پہچانے مقامات پر لے جاؤں، اسے محسن اور شہلا اور استاد ٹیڈی کی صورت دکھاؤں۔ موجودہ حالات میں فوری کامیابی کی امید نہیں رکھی جا سکتی تھی، لیکن اس امید کی بنیاد استوار ہو گئی تھی کہ رفتہ رفتہ رابعہ کو ذہنی خود فراموشی کے اس بحران سے نکالا جا سکتا ہے۔ یہ صبر آزما کام تھا اور بلا شبہ اس میں دوا علاج کے بعد سب سے اہم کردار میرا تھا، مگر دوسرے لوگوں کو بھی اس جدوجہد میں اپنا اپنا کردار حسب ضرورت ادا کرنا تھا۔ اچھا رابعہ، میں اب جا رہا ہوں، میں نے کہا۔ تم پھر آؤ گے؟ وہ آپ سے تم پر آ گئی تھی اور اس کا لہجہ التجا آمیز ہو گیا تھا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں پھر آؤں؟ میں نے کہا۔ ہاں، رابعہ نے کہا اور نظر اٹھا کے مجھے غور سے دیکھا۔ کیوں رابعہ؟ میں نے اس کی آنکھوں میں کوئی آشنا جذبہ تلاش کرنے کی بے سود کوشش کی۔ تم اچھے آدمی ہو، وہ بہت سوچ کر بولی۔ اس تمام عرصے میں اس کی نظر مجھ پر جمی رہی۔ صاف محسوس ہوتا تھا کہ وہ مجھے پہچاننے کی غیر شعوری جدوجہد کر رہی ہے، لیکن اس کی یادوں کے زندام میں تاریکی ہے اور اسے کہیں کوئی کھلا دروازہ نظر نہیں آتا، کسی دیوار میں کوئی روزن نہیں اور کوئی دریچہ نہیں۔ وہ اس اندھیرے میں مہرباں آوازوں کی سرگوشی سن سکتی ہے، مانوس صورتوں کے نقوش سایوں کی طرح متحرک دیکھ سکتی ہے اور وقت کے ٹوٹے ہوئے رشتوں کی
मिर्चियाँ चुन सकती है, मगर वो भटक रही है और उसके लिए आवाज़ों और सूरतों को यकजा करना मुश्किल है। उसके माजी का हर लम्हा याद की एक तस्वीर था जो तारीख की तरतीब और वक्त के तसलसल के साथ याददाश्त के फ्रेम में महफूज था। एक ज़लज़ले ने उस तस्वीर खाने को तहस नहस कर दिया। हर तस्वीर अपने फ्रेम से निकल गई और फ्रेम गडमड हो गए। अब हर तस्वीर को सही फ्रेम में फिट करना और फ्रेम को वक्त की तरतीबी के साथ यादों के तस्वीर खाने में लगाना कोई आसान काम ना था। चाहत का खत्म ना होने वाला जज्बा अपनी शिद्दत और कुव्वत के बायस सिर्फ इस हद तक जागा था कि पसंदीदगी के इजहार का जरिया बन गया था और वो ये कहने पर मजबूर हो गई थी कि तुम अच्छे आदमी हो। अगर मैं उससे ये पूछता कि वो मुझे अच्छा आदमी क्यों समझती है तो वो ज्यादा कंफ्यूज होती, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानती थी कि ऐसा क्यों है। चुनाचे मैंने उससे फिर आने का वादा किया और लौट आया। उससे मुख्तसर सी मुलाकात ने मुझे बहुत सुकून और करार दिया था, उम्मीद और यकीन दिया था और हौसला दिया था। मैं अब जरा भी मायूस नहीं था।